السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست اور تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پاکیزہ ارشاد میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، مدمر خمر ورجل من النساء ودیوش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نشہ کرنے والا، مسلسل نشے میں رہنے والا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے، وہ الگ چیز ہے، لیکن بغیر توبہ کے اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اس کی معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ آج میرے دوست، ہماری میوات کا حال آپ کے سامنے ہے کہ نئی لڑکے نئی نشے منشیات کے شوقین ہیں کہ ہم شوق سے نشے کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، ہمارے والد والدہ کو بھی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے نشے آپ شوق سے کر رہے ہو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ آج دیکھو سماج میں نشہ کی ڈھیر ساری شکلیں ہیں، کبیر لے لو، ماما لے لو، اور ڈھیر ساری شکلیں ہیں، یہ سب نشے میں شامل ہیں۔ بھائی جو آدمی ماما نہیں کھا رہا ہو، کبیر نہیں کھا رہا ہو، اس سے آپ ایک دن ماما کھلا کے دکھاؤ، کبیر کھلا کے دکھاؤ، اس کو نشہ ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مدمر خمر، نشہ کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اور جس کی عادت بن چکی ہوتی ہے اس کو نشہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان وَرَجُلًا مِّنَ النِّسَاءِ، وہ عورت جو عورت ہے لیکن اپنے کردار سے، اپنی بول چال سے، اپنے رویے سے اپنے آپ کو مرد کہنا چاہتی ہو، مرد بنانا چاہ رہی ہو، اس کی ڈھیر ساری شکلیں ہیں۔ سب سے پہلی شکل کیا ہے، آج گاؤں میں دیکھو فیروا آتے ہیں، اور ایک فیروا کے پاس ہماری مستورات، ہماری ماں بہن، ایک فیروا کے پاس 5 10 کی ٹونگلی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ فٹ بیٹھتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، ایک مثال یہ بیٹھتی ہے، کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے مرد کی ضرورت نہیں ہے، میں عورت ہوں لیکن میں اپنے آپ میں مرد ہوں، اللہ نے عورت بنائی لیکن میں اپنے آپ میں مرد ہوں۔ تو یہ بھی ایک مثال فٹ بیٹھتی ہے۔ دوسری ایک مثال یہ لے لیں کہ آج جوائنٹ فیملی میں ہم بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، ایک ہی چیئر پہ بیٹھ رہی ہیں، کرسی پہ بیٹھ رہی ہیں، یہ مثال بھی فٹ بیٹھتی ہے۔ ایک اور مثال لے لیں کہ پنٹ جرش بچیاں پہن رہی ہیں، جو مردوں کی شبہات اختیار کر رہی ہیں، وہ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں لڑکی ہوں لیکن میں لڑکی بننا پسند نہیں کرتی، میں مرد بننا پسند کرتی ہوں۔ اور تیسری مثال یہ لے لیں کہ آج حکومت ہم پر اتنی مہربان کیوں ہے جو ہماری عورتوں کو ٹکٹ دیتی ہے؟ اصل میں وہ ہماری عورتوں کو بے باک، بے پردہ دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے وہ ہماری عورتوں کو ٹکٹ دیتی ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میری قوم کے لوگوں، آج ہماری میوات کا صورتحال کچھ اسی طریقے سے ہے۔ یہ 2 جرائم ہماری میوات میں شوق سے ہو رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، وہ دیوشن۔ دیوش اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی ماں بہن میں بے پردی کے لباس کو دیکھے، گندے کپڑوں کو دیکھے، گندے لباس کو دیکھے، پھر اس کے چہرے پہ شکم تک نہ آئے، یعنی یہ دین کا داعی صاحب، نمازی صاحب یہ بھی نہ کہہ سکے کہ یہ لباس تیرے پاس کہاں سے آیا ہے۔ آج ہماری میوات کا حال کچھ اسی طریقے سے ہے، اور چند دنوں سے تو سوشل میڈیا پہ لوگ گندی بکواس کر رہے ہیں جو میوات کے نام پر ایک کلنک ہے، ایک دھبا ہے۔ آج کہنے میں شرم آتی ہے میرے دوست، یہ میوات ایسی میوات نہیں تھی، یہاں سے دین کا کام شروع ہوا ہے۔
बुजुर्गों ने मेहनत की है इस दीन के नाम पर, बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं, तब जाके दीन यहाँ से शुरू हुआ है। आज इस मेवात के नाम को बाहर लेते हुए शर्म आती है, क्योंकि मेवात के जो हाल हैं आपके सामने हैं। बेसमझ औलाद, बेसमझ लड़कियां, बेसमझ लड़के सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और मनचाही बकवास करते हैं, ऐसे कलाम करते हैं जो मैं यहाँ पर अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त, मेरी कौम के लोगों से ये रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, इन बुराइयों पर रोका जाए, इन बुराइयों पर कड़ी सजा ली जाए। अगर ये बुराइयां नहीं रुकी और ये गंदगियां फैलती रही तो आने वाला वक्त हमारी कौम को तमाचा मारेगा, और इस मेवात के जो नाम पर जो हम कलंक हैं मेरे भाई, ये मेवात का नाम और बद से बदतर हो जाना है अगर हमने इन पर रोक नहीं लिया। तो इसलिए आपसे दरखास्त ये है कि ऐसी गंदगी कहीं भी आपको दिखे, हाल ही में आपने वीडियोस देखी, कोई हाजी जी, कोई फलाना है, कोई एक लड़की है, बकवास करे जा रही है, करी जा रही है, गंदगी फैला रही है, अरूज पर है गंदगी। जना आम है मेवात में, कौन कहता है जना आम नहीं है? आप देखो मेवात की रिसर्च पढ़ के, हर गांव की कहानी पढ़ के देखो, जो पर्दा खुल जाता है वो सामने आ जाता है, जिसकी पता ही नहीं वो काम हो रहा है। हर गांव में 10 केसेस ऐसे हैं जो इस लाइन के पक्के हो रहे हैं और हमें एहसास नहीं है, मेरी कौम के लोगों को एहसास नहीं है। तो इन पे रोक लगाओ मेरे दोस्तों। ये वो गंदगियां हैं जिस कौम में जना आया है, अल्लाह ने उसको हमेशा के लिए बर्बाद किया है। पिछली कौमों का आप हाल देख लें, जिस कौम में जना आया अल्लाह ने उसको फना किया है, बर्बाद किया है। आज ये फहाशा कलाम लोग ऐसे ही बकवास कर देते हैं, सोशल मीडिया पर आ गए, उसको इनको ये पता नहीं है कि इसकी बेटी भी उस वीडियो को सुनेगी, इसका लड़का भी सुन रहा है, पोते पाती आएंगे वो भी सुनेंगे। एक वीडियोस आपने डाल दी, न जाने कहां कहां कैसे कैसे लोगों पर वीडियो गई और सेव कर ली, और आपको आने वाले वक्त तक, कयामत तक उसका अजाब आपको भुगतना होगा। तो मेरे दोस्तों, ये गुनाह जो आपने किए हैं, तौबा करने के गुनाह हैं, अल्लाह से माफी मांगने के गुनाह हैं, और ऐसे गंदे माहौल पर आपको रोक लगानी चाहिए। ये आज की जिम्मेदारी है। आज के जो बड़े लोग हैं, एमएलए वगैरह हैं, सरपंच लोग हैं, ठेकेदार हैं गांव के, इन तमाम को इन चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह मेरी इस पोस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मेवात के हर एक शख्स पे पहुँचाएँ, ताकि इन बुराइयों से हमारी मेवात महफूज रह सके। इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।